ہمارے ایک دوست شروع میں، اب تو ماشاءاللہ کافی سینئر ہو گئے ہیں، لیکن یونیورسٹی کے بعد ان کی تعیناتی ہوئی اسسٹنٹ کمشنر فیصل آباد میں کسٹمز وغیرہ کی. تو وہ ابھی پہلی تعیناتی، تو اس میں ادھر چارج لیا، پھر اپنے احباب سے ملنا ملانا بھی. تو وہ شام کو اگر کبھی چنوٹ کے رہنے والے تھے تو چنوٹ آتے تھے، پھر ہمارے پاس ربوہ بھی آ جاتے تھے اور اچھی گپ شپ رہتی تھی. اس زمانے کا انہوں نے ایک واقعہ سنایا ہے. تو وہ پنجابی پروگرام کے لیے وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا، لیکن چلیں اب وہ یاد آ گیا تو اب وہ اردو میں ہی آج کا پروگرام جو ہے اس میں ایسے ہی ایک دو جیسے گاہے باز خواہیں قصہ پارینہ راہ کے تحت ایک دو چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ وہ ڈنگرو نہر کے پل کے پاس کوئی پولیس چوکی ٹائپ تھی، تو وہاں پہ ایک انسپیکٹر جو تھا وہ ان کا دوست تھا. تو وہ آتے جاتے کبھی چائے کے لیے اس کے پاس رک جاتے تھے، اور وہ بھی اچھا پڑھا لکھا تھا. اور یعنی بعض پاکستان میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا ذہنی رجحان کچھ اور ہوتا ہے، جاب آپ کو کوئی اور مل جاتی ہے. اس طرح کے ایک کیونکہ وہاں پر ظاہر ہے آپ نے روزگار بھی ڈھونڈنا ہے، پھر آپ کے اپنے جو ذہنی رویے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. بہت کم وہ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو جو ان کی کیفیات اور جذباتی کیفیت اور جو ان کا اندرون ہے اس کے مطابق ان کو روزگار بھی دستیاب ہو جائے اور وہ اسی کے ساتھ زندگی گزاریں یا زندگی کریں. تو بہرحال اسی طرح وہ خیر چونکہ ذہنی رویے اور تھے، جاب کی نوعیت اور تھی، پولیس کا انسپیکٹر ہونا آپ پنجاب میں وہ اور چیز ہے. تو کہتے ہیں وہاں پر ایک دن ہم رکے ہوئے تھے، تو کوئی لین دین کے تنازع میں ثالثی کی ایک قسم تھی. تو وہ کوئی بندہ آیا، اس نے 2.5-3 لاکھ روپے لینے ہوں گے کسی سے. اس نے ان کو درخواست دی ہوئی تھی پولیس میں، تھانے میں. وہ انہوں نے مکا بیٹھ کے دونوں پارٹیوں کو بلایا ہوا تھا. جس وقت وہ باتیں ہونی تھیں اس وقت اتفاق سے یہ بھی اپنے دوست کے پاس چائے کے لیے رکے ہوئے تھے. تو یہ لا تعلق سامعین کی حیثیت سے یہ بھی بات سن رہے تھے، اور یہ واقعہ انہوں نے ہمیں بتایا. تو کہتے ہیں کہ جب دونوں طرف سے بات شروع ہوئی تو اس نے اس کی رقم فرض کیا 4 لاکھ تھی، تو وہ دوسرا بندہ جو تھا اس نے کہا کہ 1.5-2 لاکھ دے کے تو جان چھڑا لیں. اب وہ اس نے جب ایگری کیا تو اب یہ مدعی کو ایک طرف لے گئے سمجھانے کے لیے. وہ جو تھانے دار تھا اس نے بھی سمجھایا کہ کھینچا تانی میں پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا، کیس چلے گا، عدالتی کاروائیاں ہوں گی، کب ملیں گے، یہ ہے وہ ہے. تو وہ جو درمیان میں ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا تھا، اس نے اس طرح اس کا کیس پریزنٹ کیا کہ لگے کہ جناب یہ تو اب قبول کر لینی چاہیے پرپوزل فوراً. تو اس کی پریزنٹیشن پہ وہ جو تھانے دار صاحب تھے، جو ان کے دوست ہمارے دوست کے، انہوں نے بھی کہیں کہہ دیا کہ گل تے انہیں بڑی معقول تے بڑی دیکھو نا بڑے طریقے نہ کیتی. تو وہ جو اس کے پیسے تھے، جو اصل مدعی تھا جس کا اصل نقصان ہو رہا تھا، وہ بولا. تو اس نے کہا جی کہ ان نے گل تے کیتی ہے، لیکن وارث شاہ نوں زیادہ تے ایدی فصاحت و بلاغت دا میں قائل نہیں ہو سکتا. تو اس پہ اس نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ وارث شاہ نے جو ہیر لکھی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہیر اگر وارث شاہ دی اپنی تھی ہوندی تو پھر بھی اتنی ہی زبردست پوئٹری وہ اس پہ کرتا؟ تو یہ جناب پیسے میرے ہیں، اس لیے یہ اس طرح کیس پیش کر رہا ہے، میری ذاتی حق الحال کی کمائی ہے، میں نے پورے لینے ہیں. تو فکرہ اس میں صرف اتنا تھا کہ جس کی اصل مسئلہ ہوتا ہے اس کے جذبات کوئی اور ہوتے ہیں. اور ہمیں اگر بات کرتے وقت کسی وقت ایک وہ اس بہاؤ میں ذاتی غصہ یا ذاتی جذباتیت ہائی لائٹ یا سپر امپوز کر جاتی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ واقعہ گزر رہا ہوتا ہے. ہم اس کو
خود فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے حقوق ہوتے ہیں، وہ ہم پہ بیت رہی ہوتی ہے. تو وہ جو باہر کے بیٹھا ہوا دانشور ہے، وہ جو باہر سے جس نے بیٹھ کے تبصرے ہمارے اوپر کرنے ہوں، یا جس نے کیس کو سیٹل کرنے اور دونوں طرف کی باتیں سننے کے بعد اپنی بے لاگ رائے دینی ہو، اس کی دھی نہیں ہوتی، وہ صرف وارث شاہ ہوتے ہیں. تو ان وارث شاہوں کے مقابلے میں جب ہماری بات آتی ہے تو ہم ایسی فساد اور ایسی بلاغت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. پتہ لگی جے کلیجے اگ لگی نہیں، کسے دی لگی کون جاندا. موتی ڈل گئے محبتاں والے نہیں تے ویریاں دے ویر چل گئے. تو یہ جو ہے نا موتی ڈلنا، یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب پتہ لگی جے کلیجے اگ لگی نہیں. تو جن کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہے ان کی کیفیت بھی اور ہوتی ہے. لہٰذا مجھے کوئی ایسا بھی نہیں کہ جب یہ کیفیت آتی ہے تو پھر آتی ہے، اس میں سے گزرے ہیں تو پھر وہ ایسا ہی فیل ہوگا. شاید نہ اس طرح فیل ہوتا تو اس پہ افسوس ہوتا. اس طرح فیل ہونے پہ، اس طرح کبھی جذبات یا آواز یا ٹون میں کوئی ایسا رنگ آ جانے پہ افسوس نہیں ہے. نہ ہوتا تو پھر افسوس ہوتا کہ شاید ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ہم اپنی کیفیت میں سے گزر کے اس تکلیف کا اظہار کرتے ہیں تو وہ پھر لہجے سے، وہ الفاظ سے، الفاظ کے چناؤ اور بعض دفعہ چناؤ نہ کر سکنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہم پہ بیت رہی ہیں قیامتیں کیسی. پورا شعر ہی عرض کر دوں کہ نہ شب کو چاند ہی اچھا، نہ دن کو مہر اچھا، یہ ہم پہ بیت رہی ہیں قیامتیں کیسی. خیال و خواب ہوئی ہیں محبتیں کیسی، لہو میں ناچ رہی ہیں یہ وحشتیں کیسی. گئی